ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو ٹاپک ہے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا رپورٹ رائٹنگ پہ. اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو رپورٹ رائٹنگ ہے وہ کیا ہے، اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو رپورٹ رائٹنگ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کوئی بھی جو انفارمیشن ہوتی ہے جس پہ بحث کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیٹس سپوز دیٹ کہ کوئی واقعہ ہوا ہے یا کوئی پرابلم ہوئی ہے، اس کے متعلق آپ نے رپورٹ پیش کرنی ہے. تو ہم کیا کریں گے، رپورٹ رائٹنگ کی ڈیفینیشن پہلے دیکھیں گے کہ رپورٹ رائٹنگ ایکچولی ہوتی کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی مین جو رپورٹ رائٹنگ کی ٹائپس ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں. تو اس چیز کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ آج کے لیکچر میں. سو آگے چلتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے یہاں پہ رپورٹ رائٹنگ کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ ایکچوئل میں رپورٹ رائٹنگ کیا ہوتی ہے. تو ون بائی ون ہم اس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشن کو ڈسکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. سو فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے رپورٹ رائٹنگ از اے سسٹمیٹک writing process that requires skills, research and details. اچھا، اب یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ یہ جو رپورٹ رائٹنگ ہے وہ کیا ہے، ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے رائٹنگ کا، جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سرٹن کائنڈ آف اسکلز ریکوائر ہوتے ہیں رپورٹ رائٹنگ لکھنے کے لیے، اور اس میں کیا ہوتا ہے ریسرچ آپ کو ریکوائر ہوتی ہے اور کچھ ڈیٹیل جو کہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے جس پہ بیس کرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں، رپورٹ لکھتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اس کو آگے ڈسکس کریں، the report writing process is generally a very time consuming process and it requires a comprehensive research. اچھا، اب یہاں پہ دوسری بات جو ہے وہ انکلوڈ کی گئی ہے کہ جو ریسرچ رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ایک اس کو میں مطلوب ہوتی ہے ایک کمپریہنسو ریسرچ ریکوائرڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک جامع قسم کی ایک ریسرچ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے جنرلی طور پہ، جس پہ کیا ہے رپورٹ بیس کرتی ہوتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں رپورٹ رائٹنگ از یوٹیلائزڈ فار ایکسپلیننگ میٹرز اور ایشوز، انفارمنگ higher authorities to assess them, taking a right decision in regard to the matters of issue. اچھا، اب یہاں پہ مزید ہمارے پاس جو ہے وہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ رپورٹ رائٹنگ کیا ہے کہ بیسیکلی اس کو اس وقت یوز کیا جاتا ہے جب کوئی امپورٹنٹ ایشو ہو. ٹھیک ہے، اس کو پریزنٹ کرنا ہو کسی ہائر اتھارٹی کو، تو اس پہ کیا کرتے ہیں ہم رپورٹ بیسیکلی بناتے ہیں تاکہ کیا کریں کہ جو مسئلے کی نوعیت ہے اس کو کیا کریں ہائر اتھارٹی کے سامنے ایکسپلین کیا جا سکے. اچھا، اب ہم یہ بھی کہتے ہیں نا، اب دیکھنا کہ جب رائٹنگ کی بات آتی ہے اوبویسلی انگلش وڈ بی ریکوائرڈ نا، تو انگلش میں ہی بیسیکلی رپورٹ رائٹنگ موسٹ آف دا ٹائم لکھی جاتی ہے کیونکہ اردو میں اتنی آفیشیل ورک کو نہیں لیا جاتا، تو مین فوکس ہمارا جو ہوتا ہے وہ انگلش پہ ہوتا ہے. تو اوبویس بات ہے جو بھی آفیشیل، اگرچہ کہ نیشنل لینگویج ہماری اردو ہے لیکن آفس میں جو لینگویج یوز ہوتی ہے وہ انگلش یوز ہوتی ہے. تو اوبویسلی ہائر جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، مطلب آفیسز ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی جو ورکرز دوسرے ہوتے ہیں وہ رپورٹ پیش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں کسی بھی ایشو کے بارے میں، ان کو وہ پریزنٹ کی جاتی ہے. اسی طرح اگر میں ہائر لیول پہ جاؤں تو وہ جو پی ایم کسی بھی کنٹری کا ہوتا ہے، چاہے وہ یو ایس اے کا ہو، پاکستان کا ہو یا انڈیا کا ہو، تو اس کو کسی بھی جو ایشو ہوتے ہیں اس کے ریگارڈنگ کیا ہوتے ہیں کہ ایک رپورٹ دی جاتی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ کیا ایشوز ہیں اور کس طرح اس کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے کوئی بھی ایشو جو ہے. اچھا، اب یہاں پہ کیا ہے مین فوکس آف دا رپورٹ رائٹر is to make the whole thing self-explanatory to enlighten the readers about the matter or issues. Creativity does not play a vital role in report writing. اچھا، اب یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ جو بھی آپ رپورٹ رائٹنگ لکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہونی چاہیے. اچھا، جب میں نے یہ ورڈ یوز کیا کہ سیلف ایکسپلینیٹری، اچھا سیلف ایکسپلینیٹری اس سے کہتے ہیں کہ وہ چیز جو خود اپنے آپ کو بیان کرے.
ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں سے کیا مراد ہے کہ سیلف ایکسپلینیٹری کہ اس طرح ارینج کی گئی ہو, اس طرح ورڈنگ یوز کی گئی ہو کہ وہ ایزیلی ایشو کو ڈسکس کرے, وہ جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کرے رپورٹ, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, سیلف ایکسپلینیٹری ہو, جو کہ انلائٹن کرتی ہے ریڈرز کو, مطلب ایک سمجھ دیتی ہے کسی بھی ایشو کے بارے میں. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ آ گیا رپورٹ. اچھا جب رپورٹ کی بات کی, a report is a well organized, well planned document that evaluates a subject or a problem and it may include. اچھا اب اس نے کیا کہا ہے کہ جو ایک رپورٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, well organized ہوتی ہے. اچھا جب میں نے ورڈ یوز کیا ویل آرگنائز سے کیا مراد ہے بیٹا, ویل آرگنائزڈ وہ چیز ہوتی ہے جو ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا اب لیٹس سپوز دیٹ آگے وہ پوائنٹ آئیں گے کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم پہلے کنکلوژن لکھ دیں یا پھر باڈی جو ہے کسی بھی اس کی رائٹنگ کی, جس طرح کے ایسے کی ٹائپ ہوتے ہیں اس میں باڈی کو پہلے لکھ دیں پھر اینڈ میں انٹروڈکشن ہم لکھ دیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ویل آرگنائز نہیں ہوگی. مطلب ایک چیز کا تعارف پہلے آنا چاہیے, پھر جو ایشو ہے اس کو ڈسکس کیا جائے, ٹھیک ہے, ون بائی ون, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو کنکلوڈ کر دیا جائے, اس کو اختتام کیا جائے. تو یہ کیا ہوتا ہے, ایک ویل آرگنائزڈ رپورٹ ہوتی ہے اور جو کہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے اور ایویلویٹ کرتی ہے کس چیز کو, کوئی بھی جو پرابلم ہوتی ہے اس کے ریگارڈنگ. اچھا اب یہاں پہ اس میں نے بات کی کہ جو پرابلمز ہوتی ہے اینڈ اٹ میں انکلوڈ, اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہے. فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہوتا ہے دا سسٹمیٹک ریکارڈ آف آرڈر ایونٹس. کیا ہوتا ہے کہ ایک سسٹمیٹک ریکارڈ ہوتا ہے کس چیز کا, آرڈرڈ ایونٹس جو ہوتے ہیں ان کا ایک ترتیب کے ساتھ لکھا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب یہاں پہ سسٹمیٹک کہا اور آرڈرڈ ایونٹس, کوئی بھی ایشوز جو ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے, سمپلیفیکیشنز آف دا امپلیکیشن آف ایونٹ. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے کہ سمپلیفیکیشن کا مطلب کیا ہے کہ ایک واضح طور پہ سادہ, ٹھیک ہے, اور امپلیکیشن کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنا. اسی طرح اب دیکھیں نا کہ ایک رپورٹ ہے, کوئی آپ ایشو ہے اس کے ریگارڈنگ کوئی لیٹس سپوز دیٹ آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہے, اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو دیٹ اسٹریٹجی شوڈ بی سمپلیفیکیشن آف دا امپلیمنٹیشن آف دا ایونٹ. جس ایونٹ کو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جس کو ایکسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے ریگارڈنگ کیا ہو کہ اس میں سمپلیفیکیشن ہونی چاہیے while you are going to write report. اچھا اسسمنٹ آف دا فیکٹس آف ریسرچ. اچھا اب یہاں پہ ایک بات کی گئی, اسسمنٹ ہوتا ہے تجزیہ کرنا, ٹھیک ہے. جس طرح آپ دیکھیں نا, میں ایک ایگزامپل جنرل دیتا ہوں, جس طرح کے آپ کے ایگزامز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح کہ آپ نے 9th 10th میں دی وہ سمیٹیو اسسمنٹ تھی, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو جانچا گیا تھا, ایک سال کے بعد ایگزام ہوا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ جب یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ اسسمنٹ آف دا فیکٹس آف ریسرچ. اچھا اب جو ریسرچ آپ نے کی, اچھا سرچ ہوتا ہے کسی چیز کو تلاش کرنا, ٹھیک ہے. اب جب ہم ریسرچ کہتے ہیں تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, مناسب طریقہ کار, جس کے تھرو ہم ڈیٹا فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں, آئی وڈ ٹرائی ٹو میک اٹ انڈرسٹینڈ نا. اب آگے آپ کے کیا آئیں گے, ریسرچ کے ٹاپک بھی آئیں گے, تو وہ بھی میں آپ سے ایکسپلین کروں گا. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے, ریسرچ کیا ہوتا ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے تھرو آپ کوئی بھی جو پرابلم ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جو لاہے عمل ہوتا ہے ایک ترتیب کے ساتھ, ٹھیک ہے, جس کو ہم ریسرچ میتھڈولوجی کہتے ہیں, اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے, پھر آپ کی ریسرچ کی جاتی ہے. اچھا جب ریسرچ آپ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, رپورٹ کے ریگارڈنگ, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسسمنٹ آف دا فیکٹس آف ریسرچ, ریسرچ کے تھرو جو حقائق آپ نے سچائی کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے اس کو اسیس کیا جاتا ہے تھرو دا رپورٹ. رپورٹ کے تھرو اس کو اسیس کیا جاتا ہے, آیا کہ وہ فیکٹس جو ہیں جو ریسرچ کی گئی ہے کیا واقعی وہ حقیقت بیس ہیں کہ نہیں. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں, ڈسکشن آف دا آؤٹ کمز آف اے کورس ایکشن. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے, ٹھیک ہے, جس کے ذریعے سے آپ کو آؤٹ کمز ملے, ٹھیک ہے.
اچھا اس کو کیا کیا جاتا ہے, ڈسکس کیا جاتا ہے, اس پہ ڈسکشن کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, پھر ایٹ دی اینڈ اس کو کیا کیا جاتا ہے, کنکلوڈ کیا جاتا ہے. سو دیٹس ا کائنڈ آف ا رپورٹ ہمارے پاس اس طرح کی کچھ شکل رکھتی ہے. اسی چیز کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں رپورٹ رائٹنگ کو, اور مزید کچھ پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پہ اب بات آ گئی کہ رپورٹ رائٹنگ پروسیس. اچھا جب میں نے بات کی ہے پروسیس, ایک عمل کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک رپورٹ جب آپ رائٹنگ لکھتے ہیں تو اس میں کون سا عمل انوالومنٹ ہوتا ہے اور کس طرح وہ کس سیکوینس سے چلتا ہے. تو اوبیس بات ہے کہ جب ہم رپورٹ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے, آبجیکٹو ہونا چاہیے, مقصد ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ کس کے ریگارڈنگ آپ جو ہے وہ ایک رپورٹ لکھنے جا رہے ہیں. اچھا اب میں اگزامپل جسٹ دے رہا ہوں کہ آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے. رپورٹ کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں لیکن میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹس سپوز دیٹ کہ ایک اسکول ہے, ٹھیک ہے, ہائر سیکنڈری اسکول ہے, وہاں پہ میٹرک کے جو بچے ہیں وہ 9th اور 10th انگلش پڑھنے کے بعد وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ انگلش نہیں بول پاتے. تو میں یہ آبجیکٹو رکھ لیتا ہوں, ایگزامپل دے رہا ہوں کہ what are the factor that create hindrance in the learning of English language, ٹھیک ہے, for the student of a higher secondary school, یہ کہتے ہیں میٹرک لیول اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے. اب میں نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا, یہ میرا آبجیکٹو ہو گیا. اچھا اب اس کے ریگارڈنگ میں پلاننگ کروں گا, ٹھیک ہے. اچھا پلاننگ میں کروں گا کہ کس طرح یہ میں ریزن فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہوں. تو بہت سارے طریقے کار ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اگر میں چلو فرض کرتا ہوں, میں فائنڈ آؤٹ کرتا ہوں, تو میں کیا کروں گا, میں ایک سوال 10 سوال پہ مشتمل ایک کویسچنئر بناؤں گا, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کویسچنئر بناؤں گا, اس میں سے میں کیا کروں گا کہ میں پوچھوں گا کہ آپ یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں, آپ کو یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے, گرامر کے ریلیٹڈ پرابلم ہوتی ہے, یا پھر آپ کو کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح سے نہیں سمجھا پاتے. ڈفرنٹ کویسچن میں کر دیتا ہوں, ایک ایگزامپل میں لیتا ہوں. اچھا پھر میں کیا کرتا ہوں کہ جب یہ میں نے پلاننگ کر لی, ٹھیک ہے, اب میں کیا کرتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں 9th 10th میں پڑھتے ہیں ان کے درمیان وہ کویسچنئر میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہوں, میں ان میں تقسیم کر دیتا ہوں. اچھا اب وہ کیا کریں گے, اس کویسچن کو فل کریں گے. وہ کہیں گے یس, گرامر کا پرابلم ہے تو وہ کہیں گے یس, اگر کسی بچے کو نہیں ہے نو. تو وہ اس طرح کیا ہوگا کہ وہ ڈیٹا میرے پاس اکٹھا ہوتا جائے گا. اچھا اب اس کے بعد میں کیا کروں گا, آرگنائز جو انفارمیشن ہے, ان سے مجھے انفارمیشن جو ملی ہے تو میں اس کو آرگنائز کروں گا, ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ میں, اوبیس بات ہے کہ جو میرے ریڈر ہوں گے وہ میرے آڈینس ہوں گے, لیٹس سپوز دیٹ, یا میں جن سے ڈیٹا اکٹھے کرنے جا رہا ہوں, اوبیس بات ہے کہ میں انہی سے انفارمیشن لے کے اس کو آرگنائز کروں گا. اچھا پھر میں کیا کروں گا, ایک اسٹرکچر دوں گا, رپورٹ جو میری ہے اس رائٹنگ کو کیا کروں گا, میں ایک اسٹرکچر دوں گا, اسٹرکچر دینے کے بعد میں اس کو فنش کر دوں گا. سو یہ کیا کائنڈ آف رائٹنگ پروسیس میں آپ کے پاس آ جاتا ہے. اچھا اب یہاں پہ کیا بات کی گئی ہے, رپورٹس مسٹ آلویز بی. اچھا اب یہ بات ہے کہ رپورٹ جو ہے مطلب مسٹ آلویز بھی ایکوریٹ ہونی چاہیے. اوبیس بات ہے اگر ایکوریسی نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گی, مس لیڈ کرے گی جس کو آپ رپورٹ پریزنٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے, انڈرسٹینڈیبل کیا ہونی چاہیے, آپ ایسی رپورٹ ہونی چاہیے جو کہ سمجھ ایک طرح سے آئے. اوبیس بات ہے اب یہاں پہ بہت سارے فیکٹر آ جاتے ہیں. انڈرسٹینڈیبل ہونی چاہیے تو اس میں ووکیبز جو ہے مطلب اپروپریٹ یوز کیے جائے, سینٹینس اسٹرکچر صحیح ہو, گرامیٹیکلی کریکٹ ہو, تو ایک سیکوینس سسٹمیٹک وے میں کیا کہ اس کو فالو کیے جائے. دین the report will be understandable for the ریڈر کے لیے, تب یہ انڈرسٹینڈیبل ہوگی. اچھا اس کے بعد ویل پریپیئرڈ ہونی چاہیے. سمپل بات ہے کہ وہ ہر لحاظ سے کیا ہے, ویل پریپیئرڈ ہونی چاہیے. سو یہ ایک طرح کی ریکوائرمنٹ ہے فار دا رپورٹ رائٹنگ. اچھا نیکسٹ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے کہ ایوری فرم ہیز اٹس اون رپورٹ رائٹنگ فارمیٹ اینڈ ہنس ا رائٹر کانٹ میک یوز آف ا اسپیسیفک فارمیٹ فار ڈفرنٹ رپورٹس. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے کہ ایک میں آپ کو بات اور کلیئر کر دوں. اچھا جب مطلب انشاءاللہ آپ کو جاب ملے گی تو آپ ڈفرنٹ فرم میں جائیں گے, ٹھیک ہے, کائنڈ آف آئی تھنک کوئی آفیسز وغیرہ ہوں گے, تو وہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ رپورٹ رائٹنگ ہوتی ہے. اچھا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہر جو محکمہ ہوتا ہے اس کے رپورٹ پریزنٹ کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک فارمیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے اسٹینڈرڈ
جس طرح کہتے ہیں اسٹینڈرڈ اور ڈرائیوڈ اسٹینڈرڈ کوانٹیٹیز، جس طرح آپ نے فزکس میں 9th میں پڑھا ہو، ایک اسٹینڈرڈ ڈیفائن کر دیا جاتا ہے کوانٹیٹیز کے لیے، اور پھر ڈرائیوڈ کوانٹیٹی ہوتی ہے جو کہ اسٹینڈرڈائز اس سے بنتی ہیں. اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک فارمیٹ جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے رپورٹ رائٹنگ لکھنے کے لیے. اچھا، جس میں بتایا جاتا ہے کہ پہلے انٹروڈکشن ہونا چاہیے، یہ چیزیں ایلیمنٹ ہونے چاہیے، آپ اس بیس پہ آپ رپورٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں یا رپورٹ بنا سکتے ہیں. اچھا، وین فری لانس رائٹر رائٹس فارمل رپورٹ he must keep in mind that the target readers need not to do any unnecessary research for taking their decision or action after reading the report. اچھا، یہاں پہ ایک ٹرمینالوجی یوز ہوئی ہے فری لانسر رائٹنگ. اچھا، دے آر دا رائٹر they write things for the people and they get payment in return. So وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ فارمل، اچھا اب یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے فارمل رپورٹ. اچھا، فارمل رپورٹ وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے آفیسز کے ریلیٹڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از ریگارڈنگ یور آفس آفیشیل یوز کے لیے جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں فارمل. اور اس کی مزید یہ ٹائپس ہیں، آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے مزید ڈیٹیل کے ساتھ. اچھا، he must keep in mind that the target reader need not do any unnecessary research for taking their decision or action after reading the report. اچھا، اب یہ کیا بات مزید اس میں ڈسکس کی گئی ہے کہ جب آپ فارمل رپورٹ لکھتے ہیں ایز اے فری لانسر، جب یہ لکھتا ہے رپورٹ رائٹنگ کرتا ہے فارمل رپورٹ کی، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آڈینس دوسرے الفاظ میں کہہ لیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اننیسیسری جو ریسرچ ہے اس کو وہ اوائڈ کیے جاتا ہے. اچھا، اننیسیسری غیر ضروری مطلب تحقیق ہوتی ہے، مزید ڈھیر ساری چیزیں شامل کر دینا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیسیژن یا کوئی ایکشن لینے میں کیا ہوتا ہے کہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. سو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب رپورٹ رائٹنگ آپ لکھیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹو دی پوائنٹ چیز کو ایکسپلین کرنا ہے اور پریزنٹ کرنا ہے تاکہ ڈیسیژن لینے والے کے لیے ایزی ہو جائے کہ اس رپورٹ پہ بیس کرتے ہوئے کوئی ڈیسیژن لے سکے. اچھا، متس، اچھا متس کہتے ہیں یہ بالکل اس طرح چیز ہے جس طرح کے مس کنسپشن، غلط کنسپٹ بن جانا کسی چیز کے بارے میں. اب یہاں پہ ایوری تھنگ مسٹ بی thoroughly detailed for formatting your report. Go through the dominant reports writing types stated below. اچھا، اب یہاں پہ کیا ہے کہ ایک طرح کی یہ myths ہے، ٹھیک ہے. اچھا، myths کس طرح مطلب کہہ لیں کہ ایک طرح کی کنسپشن لوگوں کی بن گئی ہے، کنسپٹ بن جانا، اسے ہم myth کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں go through the رپورٹ رائٹنگ. اب یہی بات کی کہ ایک چیز تھارولی ہر چیز کو مینشن کرنا، ڈیٹیل کے ساتھ مینشن کرنا، اور اس میں کیا کہا گیا کہ جو فارمیٹنگ جو ہونی چاہیے، مطلب جو آپ رپورٹ بنا رہے ہیں اس کی جو فارمیٹنگ ہوگی وہ کیا ہونی چاہیے، وہ رپورٹ رائٹنگ جو سٹائل ہے جس طرح کے نیچے ڈسکس کیا گیا ہے، یہ کائنڈ آف رانگ بلیف ہے، یا کہہ لیں کہ ایک طرح کی سپرسٹیشس کائنڈ آف تھنگ بنی ہوئی ہے. تو دیٹس رانگ تھنگ نا. اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں ہم. یہ کیا ہے، ایک فارمل رپورٹ رائٹنگ ہے. اچھا، اب یہاں پہ سمجھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کے فارمل رائٹنگ ایکچولی ہوتی کیا ہے. اچھا، فارمل رپورٹ رائٹنگ از مچ کمپلیکیٹڈ اینڈ ٹائم کنزیومنگ. اچھا، اب میں نے جب بات کی ہے فارمل رائٹنگ جو ہے، اچھا فارمل رائٹنگ اس نے یہ بھی ساتھ میں مینشن کر دیا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہوتی ہے. اوبویس بات ہے کہ جب آپ جب آپ اس کی بات کرتے ہیں کہ فارمل رپورٹ رائٹنگ ہے، تو جب فارمل رپورٹ رائٹنگ کی آپ نے بات کی تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کائنڈ آف بہت، اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ ایک بکس آپ کی لکھی گئی ہوتی ہے آپ کی اسٹڈی کے ریلیٹڈ، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ آفیسز گورنمنٹ کے آفیسز کے ریلیٹڈ کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہے، تو اس کو بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب فارملی لیٹس وہ دیٹ کہ کوئی کسی کا وزٹ ہے تو آپ وہ یہاں پہ فنڈنگ کرنے آ رہا ہے تو آپ اس کو رپورٹ کسی چیز کے متعلق دینے جا رہے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو مینٹین کرنا ہے،
ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح اس کو میں ایگزامپل کو ریلیٹ کروں گا کہ جو نیوز کاسٹر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کسی چیز کے بارے میں ایک پروگرام کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, رپورٹ تیار کرتے ہیں, پھر وہ کیا کرتے ہیں, فیکٹس اینڈ فیگر کو ڈسپلے ایکسپلین کرتے ہیں, پھر تعارف ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے, سارا کچھ وہ آرگنائز کرتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اوبیس بات ہے, ایک چیز کو آپ فارمل وے میں کنوے کرنے جا رہے ہیں تو وہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہوگا اور کنزیومنگ بھی ہوگا. اچھا اسی طرح اگر ہم اگلے پوائنٹ پہ چلیں, اس کو میں مزید آپشن سلیکٹ کر لوں, یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے, جنرلی اٹ ڈیمانڈز این انارمس ریسرچ, ریفرنس لسٹ, ایکسپلینیشن, لنک اینڈ مینی ادر تھنگس. اچھا اب یہاں پہ ایک چیز کو سمجھیے گا, یہاں پہ بات ہوئی ہے انارمس ریسرچ. ٹھیک ہے, اچھا انارمس ریسرچ کیا ہوتا ہے کہ کائنڈ آف ایک صحیح طرح کی ایک ٹائم ٹیکنگ جو ریسرچ ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اچھا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ریفرنسز کی بات کی گئی ہے, لسٹ کی بات کی گئی ہے, اور ریفرنس وہ چیز ہوتی ہے, لیٹس فور دیٹ آپ نے ایک آئیڈیا ایکسپلین کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے رپورٹ میں ایک بات کی ہے. اچھا اب آپ نے بات کر دی, آپ کی بات کی ویلیو نہیں ہے, وہ بات آپ نے کہاں سے لی, کس بک سے اس کو سرچ کیا, یا کس میگزین سے آپ کو وہ بات پتا چلی جب آپ رپورٹ لکھ رہے تھے اور آپ ریسرچ کر رہے تھے, آپ اسٹڈی کر رہے تھے, کون سی بک سے وہ بات لی, اس کو ہم ریفرنس کہتے ہیں, حوالہ کہتے ہیں. دیکھیں نا, ایک میں نے بات کر دی ویسے, ٹھیک ہے, یا کوئی بات رائٹ کر دی, اس کی ویلیو نہیں ہے. پھر میں ایک بات کرتا ہوں, اس کا میں ریفرنس دے دیتا ہوں, یہ میں نے ڈان نیوز سے لی, یہ میں نے جنگ نیوز سے لی, ٹھیک ہے, تو اس بات کی تھوڑی سی تصدیق ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ایک پہلے ہی پلیٹ فارم اویلیبل ہے جو کہ ایک انفارمیشن دے رہا ہے. تو اس بات کی جب میں ریفرنس دوں گا تو وہ تصدیق بالکل زیادہ اچھی سے ہو جائے گی. اچھا اسی کی میں ایگزامپل دیتا ہوں, لیٹس فور دیٹ ہم کوئی اسلامی بات کرتے ہیں یا کوئی چیز کرتے ہیں, تو پھر ہم حدیث کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں, تو وہ کیا ہو جاتا ہے, ریفرنس ہو جاتا ہے حدیث کی بک سے, تو پھر اس کی بات کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے اور اس بات کو صحیح اتھینٹک لیا جاتا ہے. اچھا اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. These kind of report writing are usually preferred for important matters, issues or incident. It is generally expensive and long. اچھا اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ جو فارمل رپورٹ رائٹنگ ہوتی ہے اس کو عام طور پر کیا کیا جاتا ہے, امپورٹنٹ میٹرز کے لیے اس کو پریفر کیا جاتا ہے, یا کوئی ایشو ہو یا کوئی انسیڈنٹس ہو اس کے ریگارڈنگ کیا اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے فارمل جو ہے وہ رپورٹ رائٹنگ. اچھا اب یہاں پہ یہ اٹ از جنرلی ایکسپینسو اینڈ لانگ. اچھا اب یہاں پہ کیا کیا گیا, ایکسپینسو کی بات کی گئی ہے اور لانگ کی بات کی گئی. اوبیسلی بات ہے کہ ایک آپ پورے کنٹری کا کوئی ایشو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس کو جب آپ ڈسکس کریں گے, یا کہہ لیں کہ ایک سٹی کا بھی کہہ لیں یا کوئی ڈسٹرکٹ کا بھی کہہ لیں, ٹھیک ہے, تو وہ ایک کائنڈ آف ایکسپینسو ہوتا ہے. اب دیکھیں ایکسپینسو اس سینس میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ کے ایشو کے بارے میں اس کو اوبیسلی آپ نے وہاں وزٹ بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے, وزٹ کرنا ہے, لوگوں کے انٹرویوز بھی ریکارڈ کرنے ہیں کہ اس علاقے میں کیا ایشو ہے, پھر اس کے ریلیٹڈ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بکس بھی کنسلٹ کرنی ہے, نیوز پیپر بھی کنسلٹ کرنے ہیں, اور پھر اس کو کس طرح سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اس کے ریگارڈنگ بھی آپ نے کیا کرنا ہے, بہت ساری تحقیق کرنی پڑے گی, لوگوں سے ملنا پڑے گا. یہ کائنڈ آف کیا چیز, تو اس سینس میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایکسپینسو ہے. اچھا اس کو آگے دوسری ٹائپ آ جاتی ہے وہ انفارمل رائٹنگ, رپورٹ رائٹنگ. اچھا انفارمل رپورٹ رائٹنگ از ایزیئر ایز کمپیئر ٹو فارمل رپورٹ رائٹنگ. یہاں پہ کیا ہے کہ جو انفارمل رپورٹ رائٹنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, ایزی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا فارمل رائٹنگ. اچھا ان دس کائنڈ آف رائٹنگ یو نیڈ ناٹ ٹو پرفارم مینی ریسرچز. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو رائٹنگ میں, اس قسم کی رائٹنگ میں آپ کو زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ایز کم فارمل رپورٹ رائٹنگ میں آپ کو بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے چیز, جسٹ اے منٹ. اچھا نیکسٹ آپ کے پاس جو چیز آ جاتی ہے وہ you have just need to focus on the basic things including introduction. اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے, انفارمل رائٹنگ میں آپ نے جسٹ انٹروڈکشن لکھنا ہوتا ہے, ڈسکشن لکھنی ہوتی ہے اور ریکمنڈیشن دینی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں باقی ایلیمنٹ نہیں آ گئے کہ آپ نے ڈیٹا اکٹھا کیا یا اسٹیٹسٹکس کے ریگارڈنگ, وہ چیزیں نہیں آ رہی. سمپل سی بات ہے, 3 پوائنٹ آپ نے مینشن کرنا ہے اور اس کو ڈسکس کرنا ہے انفارمل رپورٹ رائٹنگ میں. پہلا انٹروڈکشن, ڈسکشن اور کیا ریکمنڈیشن,
کے لحاظ سے آپ کے پاس یہ چیز آ گئی. اسی طرح ہی ہم آگے بڑھتے ہیں اور چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے, انڈرسٹینڈ دا آڈینس. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. آج کا لیکچر یہاں تک ہوگا. اس میں یہ چیز بھی میں ڈسکس کر دیتا ہوں. اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہوگا اس کو میں مزید ہم آگے لے کے چلیں گے, ایگزامپل بھی ڈسکس کریں گے. تو اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں انڈرسٹینڈ دا آڈینس. If you understand your audience, you can definitely be guided to quality report. Proper understanding can also lead the writer to alter the use of a language, supporting material and a data incorporated that can elevate the satisfaction for the set audience. اچھا اب یہاں پہ بات کی گئی ہے, اب دیکھیں نا آڈینس سے کیا مراد ہے. آڈینس سے وہ مراد لوگ ہیں جس کے متعلق آپ رپورٹ لکھنے جا رہے ہیں, جن کے لیے آپ رپورٹ لکھنے جا رہے ہیں. مطلب دوسرے الفاظ میں اگر کہوں تو ریڈر, ٹھیک ہے, ریڈر مراد ہے اس سے آڈینس. اور دوسری صورت میں اگر آپ کوئی رپورٹ پریزنٹ کر رہے ہیں اور لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں تو وہ آڈینس آ جاتے ہیں, فزیکلی لوگ موجود ہیں اور آپ اپنی رپورٹ پریزنٹ کر رہے ہیں. اچھا جب آپ کو واقفیت ہوگی کہ آپ کے آڈینس کون ہے اور ان کی نیچر کیا ہے, لیٹس سپوز دیٹ, یا کون سے لوگ ہیں, لیٹس سپوز دیٹ وہ گورنمنٹ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, کون سے محکمے کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ کو پتا ہوگا تو آپ ان کے ریلیٹڈ جو ایشو ہے اس کو ایزیلی ایڈریس کر سکتے ہیں اپنی رپورٹ رائٹنگ میں, اور ان کو کیا ہوگا, ایزیلی سمجھ بھی آ جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ یہی سمپل بات کی گئی ہے اور آج کے لیکچر میں یہی چیز ڈسکس کی گئی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو مزید فردر ڈسکس کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.